تصور کریں ایک ایسے تاریک، پراسرار اور وسیع کینوس کا جس پر انسانی تاریخ کی سب سے بڑی داستان رقم کی گئی۔ ایک ایسا خطہ جہاں وقت نے اپنی رفتار بدلی اور جہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی تہذیب کے گہرے رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس نے مٹنے سے انکار کر دیا۔ ایک ایسی سرزمین جہاں ہزاروں سال کی تاریخ آج بھی زندہ ہے، جہاں سلطنتیں اٹھیں، جنگیں ہوئیں، انقلاب آئے اور دنیا کی طاقتور قوموں نے ہمیشہ اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ بابل اور اشوریہ جیسی عظیم تہذیبیں وقت کے ساتھ تاریخ کے صفحات سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئی، لیکن ایران کے ساتھ کچھ ایسا ناقابل فہم ہوا جس نے بقا کے تمام اصولوں کو بدل کر رکھ دیا۔ آخر وہ کیا جادو تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہمیں اس تاریخی سفر پر لے کر جائے گا۔ جب ہم تہذیب کے آغاز کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں فوراً میسوپوٹیمیا یا مصر آتا ہے، لیکن سچ پوچھیے تو یہ ایک بہت بڑی تاریخی ناانصافی ہے۔ آئیے ذرا روایتی مغربی تاریخ سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر دیکھیں کہ ایرانی سطح مرتفع پر تہذیب کی بنیادیں دراصل کتنی گہری ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو 2300 قبل مسیح کا دور سامنے آتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا پہلا دستاویزی اور باقاعدہ بین الاقوامی معاہدہ جو اقادی بادشاہ نارام سن اور اعلامیوں کے درمیان ہوا، وہ اسی سرزمین پر طے پایا تھا، یعنی عالمی سفارتکاری کی باقاعدہ ابتدا یہیں سے ہوئی۔ لیکن اس تہذیب کا سب سے بڑا ہتھیار کوئی تلوار یا تیر نہیں تھا، بلکہ ایک نظریہ تھا، زرتشتی۔ اس قدیم مذہب نے آریائی قوم کو ایک زبردست وحدت بخشی۔ اس نے کائنات کو روشنی اور اندھیرے، یعنی خیر اور شر کی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کے طور پر پیش کیا۔ اور سب سے اہم بات، اسی نظریے نے دنیا کو پہلی بار یہ سکھایا کہ وقت ایک دائرے میں نہیں گھومتا، بلکہ یہ ایک سیدھی لکیر کی صورت میں چلتا ہے جس کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام جہاں حتمی انصاف ہوگا۔ اس ایک تصور نے انسانی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہی وہ نظریاتی طاقت تھی جو آگے چل کر ایک مادی حقیقت میں تبدیل ہو گئی۔ 550 قبل مسیح کا دور، جب سائرس اعظم نے ہاخامینی سلطنت کی بنیاد رکھی، یہ محض ایک ریاست نہیں تھی، بلکہ یہ انسانی تاریخ کی پہلی حقیقی سپر پاور تھی۔ سائرس اعظم ماضی کے ان ظالم حکمرانوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے شہروں کو جلانے اور لوگوں کو غلام بنانے کے بجائے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس کی جڑیں ثقافتی رواداری میں تھیں۔ اس نے بابل سے یہودیوں کو آزاد کیا اور مفتوحہ قوموں کے عقائد اور عبادت گاہوں کا احترام کیا۔ اس دور کے لحاظ سے یہ ایک ناقابل یقین حکمت عملی تھی۔ لیکن تاریخ بڑی بے رحم ہے اور سپر پاورز کا بھی خون بہتا ہے۔ سائرس کا انجام انتہائی وحشیانہ تھا۔ مساگیتے قبیلے کی ملکہ تومیرس نے جب اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لیا تو سائرس کا سر کاٹ کر خون سے بھرے تھیلے میں ڈال دیا اور کہا، تمہیں خون کی پیاس تھی، اب جی بھر کر پیو۔ ایک طاقتور سلطنت کے بانی کا یہ دردناک انجام تاریخ کی ایک انتہائی تاریک حقیقت ہے۔ اس سہنے کے باوجود سلطنت بکھری نہیں۔ دارا اول کے دور میں یہ اتنی پھیلی کہ دنیا کی آدھی آبادی اس کے زیر سایہ آ گئی۔ اس نے ایسی بے مثال انتظامی ذہانت کا مظاہرہ کیا جس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ پوری سلطنت کو 20 صوبوں میں بانٹ دیا، ایک متحد ٹیکس کا نظام بنایا، سونے کے سکے جاری کیے اور دنیا کا سب سے تیز ترین پوسٹل نیٹ ورک بچھایا۔ یہ وہ مضبوط بنیادیں تھیں جن پر ایک عظیم ریاست کھڑی تھی۔ یہاں تاریخ کا ایک بہت ہی گہرا اور پراسرار سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی عظیم سلطنت آخر کیسے قائم رہی جب اس پر وہ قیامت خیز حملے ہوئے جنہوں نے دیگر قدیم ثقافتوں کا تو نام و نشانی مٹا دیا تھا؟ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، مقدونیائی، عرب اور پھر منگول۔ یہ ایک مسلسل تباہی کی داستان ہے۔ ان حملہ آوروں نے ایران کو وہ زخم دیے جن سے کوئی اور قوم کبھی سنبھل ہی نہیں سکتی تھی۔ سکندر نے دارالحکومت جلا دیا، عربوں کی آمد سے سلطنت کا نقشہ بدل گیا اور چنگیز خان کے منگول افواج نے تو شہروں کے شہر کھوپڑیوں کے میناروں میں تبدیل کر دیے۔ ہر بار ایسا لگا جیسے ایران کی کہانی اب ہمیشہ کے لیے ختم۔ لیکن اصل راز تو اب کھلتا ہے۔ وہ میکانزم جس نے ایران کو بچایا، اسے ہم فینکس میکانزم کہہ سکتے ہیں۔ عسکری طور پر شکست کھانے کے باوجود ایرانی ثقافت کی کشش شکل اتنی مضبوط تھی کہ اس نے ایک پراسرار طریقے سے اپنے ہی فاتحین کو نگل لیا۔ یونانیوں نے ان کے درباری آداب اپنا لیے، عباسی خلیفہ نے انہی کے بیوروکریٹس پر انحصار کیا، اور وہ خونخوار منگول جنہوں نے تباہی مچائی تھی وہ مسجدیں بنوانے لگے اور پارسی شاعری کے دیوانے ہو گئے۔
सदियों की इस तबाही उथल पुथल और कबायली हंगामों के बाद 1501 में एक फैसला कुन मोड़ आया। शाह इस्माइल ने सफवी रियासत की बुनियाद रखी और शिया इस्लाम को एक ऐसी नई और ठोस कौमी शनाख्त बना दिया जिसने ईरान को बाकी तमाम इस्लामी दुनिया से सकाफती और सियासी तौर पर हमेशा के लिए अलग कर दिया। ये उनकी बका का एक और हैरत अंगेज मास्टर स्ट्रोक था। आइए अब तारीख के सफ़हात को ज़रा तेज़ी से पलटते हैं और 19वीं और 20वीं सदी के इस दम घुटने वाले जोग्राफियाई और सियासी दौर में दाखिल होते हैं जिसे दी ग्रेट गेम कहा जाता है। एक तरफ बरतानवी सल्तनत जनूब का तेल चूस कर अपना मुआशी गलबा बढ़ा रही थी, तो दूसरी तरफ रूसी सल्तनत शुमाल से फौजें तैनात करके अपना दबाव डाल रही थी। ईरान अमली तौर पर इन नौ आबादियाती ताकतों के बीच फंसकर अपने ही वजूद की जंग लड़ रहा था। और इसी शदीद दबाव के दौरान 1935 में रजा शाह पहलवी ने एक सफारती चाल चली। उन्होंने पूरी दुनिया को एक बाकायदा फरमान जारी किया कि इस मुल्क को अब यूरोप के दिए गए इस रोमानवी और फरसूदा नाम पर्शिया या फारस से नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि इसका असली और कदीम नाम ईरान इस्तेमाल होगा। ये दुनिया को ये बताने का एक वाज़ेह तरीका था कि हम कोई गैर मुल्की कॉलोनी नहीं है, बल्कि एक जदीद और खुद मुख्तार ताकत हैं। ताकत की इसी आलमी बिसात और दहाइयों की मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत का नतीजा बिल आखिर 1979 में एक ज़बरदस्त धमाके की सूरत में निकला। इस्लामी इनकलाब। बादशाहत का मुकम्मल ख़त्मा हो गया, मगरबी ताकतों से ताल्लुकात कट गए और एक बिल्कुल नया निज़ाम उभर कर सामने आया। ये 20वीं सदी के दबाव का एक नागुज़ीर और इंतहाई रेडिकल नतीजा था। आज की इस जदीद दुनिया में कदम रखते हुए हम एक इंतहाई हैरत अंगेज तारीखी तजाद का सामना करते हैं। एक ऐसी कैफियत जो आलमी शऊर में आज भी उलझी हुई महसूस होती है। गौर करें तो आज भी दुनिया के जहनों में दो मुख्तलिफ रियासतें एक साथ मौजूद हैं। लफ्ज़ ईरान सुनते ही जहन में सख्त पाबंदियाँ, जियोपॉलिटिकल तनाव और तनाज़ात आते हैं, लेकिन लफ्ज़ फारिस आज भी एक रोमानवी, सूफियाना और पुरस्रार कशिश रखता है, जिसमें नफीस शायरी और उड़ते हुए कालीनों की झलक है। ये दरअसल एक ही सरजमीन के दो नाम हैं जो इसके रोमानवी माजी और तल्ख हकीकत के दरमियान एक खामोश जंग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये हज़ारों साल पर फैली एक ऐसी पुरस्रार कहानी है जिसने दुनिया की सियासत, तहजीब और ताकत के तवाज़ुन को हमेशा अपने अंदाज में मुतासिर किया है। 5000 साला तारीख के इस तवील और तारीख सफ़र ने हमें ये सिखाया है कि बका का असल राज तलवारों में नहीं, बल्कि इस खामोश सकाफती ताकत में है जो फातिहीन को भी अपना बना लेती है। सवाल बस ये है कि माजी और हाल की इस कशमकश में क्या दुनिया इस कदीम पहेली को कभी पूरी तरह समझ पाएगी?